کہ جی بی الیکشن کے اندر ایک مضبوط جماعت جو پچھلے تقریباً 10 سال سے ہمیں نظر آ رہی ہے، ان میں ایک جماعت جو ہے وہ مجلس وحدت المسلمین بھی ہے، اور اس جماعت کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل جناب ناصر عباس شرائع صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جناب ایڈوکیٹ بھی ہیں اور ڈپٹی سیکرٹری جنرل بھی ہیں، اور گلگت بلتستان کے حالات پہ کڑی نظر رکھتے ہیں، اسی لیے آج ہم نے انہیں انوائٹ بھی کیا۔ وہ اپنی جماعت کا موقف بھی ہمارے سامنے رکھیں گے اور وہاں کے حالات کے حوالے سے بھی ہمیں آگاہ کریں گے، کیونکہ یہ ابھی حال ہی میں وہاں سے دورہ کر کے بھی آ رہے ہیں۔ السلام علیکم ناصر عباس شرائع صاحب۔ جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ آپ خیریت سے ہیں اسد؟ جی بالکل خیریت۔ شکریہ قبلہ، آپ نے ہمیں وقت دیا ہمارے اس چھوٹے سے پروگرام کے لیے، آپ نے خصوصی وقت نکالا ہے، تو ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں اپنے شو میں۔ اور سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آپ ابھی وہاں سے تشریف لا رہے ہیں، وہاں کی سچویشن کیا ہے اس وقت؟ جی نہیں، پہلے شکریہ آپ کا بھی۔ میرے لیے یہ امپارٹنٹ ہوتا ہے، اگرچہ بہت زیادہ اوور آکوپائی شیڈول ہوتا ہے ہمارا، لیکن میرے لیے یہ امپارٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ جیسے جو ینگ جنریشن ہے جو سوشل میڈیا کا پازیٹیو یوز کر کے اپنے لوگوں کو ایک اویئر نیشن بنانا چاہتی ہے، اویئر کرنا چاہتی ہے تاکہ وہ اپنے رائٹس کے حوالے سے رول پلے کر سکیں، تو یہ پھر ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جو ہے وہ آپ کے ساتھ ٹائم شیئر کریں۔ تو آپ کائنڈلی بہت شکریہ۔ آپ کا دوسرا سوال آپ میں نہیں متوجہ ہو سکا۔ جی جی، میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو کیونکہ آپ ابھی جو ہے وہاں سے دورہ کر کے جی آ رہے جی ہیں، تو ہمیں بتائیں کہ وہاں کی صورتحال کیا ہے، کہ وہاں پہ انتخابات جو ہے ان کا دنگل سج گیا ہے، تو وہاں پہ امن و امان کی صورتحال کیسی ہے، اور الیکشن میں باقی جماعتیں جو ہے ان کی طرف سے تو ہمیں بڑا دھاندلی کا شور بھی نظر آ رہا ہے، یہ جی جی ہمیشہ سے پاکستان میں ہوتا چلا آ رہا ہے، تو کیا اس بار وہاں بھی کوئی ایسی صورتحال بن رہی ہے؟ یہ پہلے سے ہی کیوں ایسے نعرے لگتے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ جب میں کہیں آن لائیو ہوا تو اس وقت آپ جی بی کے نام کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ جی جی دیکھیں، جو بچہ بھی اس کائنات میں پیدا ہوتا ہے نا، اسے بھی نام کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ بھی بالکل اپنی ایک ریکگنیشن چاہتا ہے، وہ بھی اپنی آئیڈینٹی چاہتا ہے کہ اس کی ایک شخصیت ہو، اس کی ایک شناخت ہو، اس کا نام ہو، اور اس کو اس کے ایک باعزت نام سے پکارا جائے۔ لیکن انفارچونیٹلی ہمارے اس سرزمین پر، کہ جس کو ہم ایک لحاظ سے میں زیادہ معتبر بھی سمجھتا ہوں، پاکستان کے لیے زیادہ پیوٹل اور امپورٹنٹ بھی سمجھتا ہوں، اور اس سرزمین کے لوگوں کو یہ داد بھی دینا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جن کے لیے ہماری افواج نے جو ہے وہ لڑ کے کوئی ان کو آزادی لے کے دی ہو، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خود اپنی کانشیسنس کے ساتھ خود میدان میں آئے، خود انہوں نے ڈوگرا راج کو شکست دی، خود اپنا علاقہ آزاد کرایا، اور اس کے بعد جو ہے وہ خود ایک اپنی سیلف گورننس قائم کی، اور پھر خود اپنی آزاد ول کے ساتھ انہوں نے اس کو پاکستان کا حصہ بنانے کے لیے موومنٹ چلائی۔ اور کتنی سرپرائزنگ موومنٹ ہے کہ پوری دنیا میں لوگ علیحدگی کی موومنٹ چلاتے ہیں، اس خطے کے لوگ جو ہیں ٹھیک ہے۔ وہ یونیفیکیشن کی موومنٹ چلا رہے ہیں، پاکستان کا وہ باقاعدہ پارٹ بننا چاہتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کی مین سٹریم پارٹیوں نے وہاں توجہ نہیں دی، اور اس کی وجہ سے آج تک یہ خطہ اپنے حقیقی نام سے محروم ہے۔ یہ صوبہ ہے، یہ ایک فیڈرل ایڈمنسٹریٹ ٹیریٹری ہے، یہ ٹرائبل ایریا ہے، یہ کشمیر کا پارٹ ہے، یہ آزاد ہے، یہ کیا ہے؟ اس کی کوئی حیثیت، کوئی نام، کوئی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں تھی۔ تو اچھا، اس سے آگے میں انشاءاللہ بڑھوں گا، قبلہ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ پیپل پارٹی ہمیشہ سے یہ کلیم کرتی چلی آ رہی ہے کہ ہم نے تو اسے 1974 سے حقوق دینے کی جو ہے وہ جدوجہد شروع کی ہوئی ہے، 2009 میں ہم نے اسے عبوری آئینی صوبہ بنا بھی دیا ہے، مطلب ایسا لوگوں کو جو ہے وہ ایک چہرہ دکھایا جاتا ہے اور ایسا بیان دیے جاتے ہیں، اور تقریر بھی جو ہے وہ آپ سن رہے ہیں کہ ایسی تقریر ہو رہی ہیں وہاں پہ، تو آپ اس حوالے سے ہمارے ناظرین پہ واضح کریں کہ اس وقت جو گلگت بلتستان کی آئینی حیثیت ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں، الٹا یہ پارٹیز انڈر کوسچن ہے۔ تحریک انصاف، میں نہیں کہتا کوئی آئیڈیل جماعت ہے، لیکن تحریک انصاف سے ابھی ہم سوال کا حق اس لیے نہیں رکھتے کہ اسے ابھی 2 سال ہوئے آئے ہوئے، اس نے ایک ٹرم ٹھیک بھی ہے۔ پوری نہیں کی ہوئی ہے، جبکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دہائیاں گزاری ہیں اور گلگت بلتستان کے اندر اپنی حکومت بھی رکھی ہے۔ سوال ان سے ہے کہ ابھی جو وزیر اعظم کو اعلان کرنے کی ضرورت پیش آئی، وہ کیا کمی ہے جو آپ نے چھوڑ دی؟ کیا یہ آئینی صوبہ ہے؟ کیا یہ عبوری آئینی صوبہ بھی ہے؟ نہیں، یقینی طور پہ نہیں ہے۔ یہ سینٹ کے اندر نہیں ہے، یہ نیشنل اسمبلی کے اندر نہیں ہے، اس کا
जो NFC अवार्ड है उसके अंदर कोई शेयर नहीं है, ये पाकिस्तान की डिसीजन मेकिंग में शरीक नहीं है, ये तो ह्यूमिलिएशन है, इनकी इंसल्ट है जो आप लोगों ने की है, इन पार्टियों ने जो पाकिस्तान में अब तक हुकूमत की है, इन्होंने इंसल्ट की है इस खित्ते की। मैं सवाल करना चाहता हूँ, सबसे ज्यादा हम रूरल एरिया कहते हैं कि वो हमारा फेडरल एरिया, वो ट्राइबल एरिया है। ट्राइबल यानी यानी उसको आप कहते हैं कबायली इलाका, उसको सेटल एरिया भी नहीं समझते हैं। लेकिन कबायली इलाके के लोगों को भी आप नेशनल असेंबली में भी रिप्रेजेंटेशन देते हैं, आप उनको जो है वो सेनेट के अंदर भी रिप्रेजेंटेशन